تراویح کی نماز گھر میں پڑھ سکتے کیا؟ یہ سوال ہے۔ دیکھیے اب اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے، اس لاک ڈاؤن کی حالت میں تو دیکھیے کئی دنوں سے ہمارے مساجد بند ہے، اور کئی جگہ پر تو بالکل تالے لگا دیے، کئی جگہ پر تو کیا ہے، ایک امام جاتا ہے اور اذان دیتا ہے، ایک ہی آدمی یا دو آدمی جا کے نماز پڑھ کے آتے ہیں الحمدللہ۔ لیکن اب رمضان کا مسئلہ آ رہا تو بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں بھائی رمضان آ رہا، اب تو تراویح کی نماز پڑھنا ہے، یہ تو ضروری ہے۔ اب ان کو علم نہیں ہے، اب وہ جیسے فرض نماز پڑھنا ضروری سمجھتے ہیں یا اس سے بھی زیادہ ضروری سمجھتے ہیں کئی لوگ تراویح کی نماز پڑھنا۔ ارے تراویح کیسا نہیں پڑھتے، رمضان میں قرآن سننا ہوتا کیسا، یہ وہ بہت سارے یعنی ٹینشن میں رہتے ہیں۔ بہرحال اصل میں حقیقت جاننے کی ضرورت ہے ہم کو۔ صحیح بخاری کی روایت کے مطابق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف تین راتوں میں تراویح کی نماز پڑھائے جماعت کے ساتھ۔ اس کے بعد صحابہ چوتھی رات کو بھی باہر یعنی انتظار کر رہے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں چوتھے رات میں یعنی چوتھے دن آپ لوگ جب انتظار کر رہے تھے تراویح پڑھانے کے لیے، میں نہیں آیا۔ کیوں نہیں آیا؟ اس لیے کہ کہیں آپ کا جذبات دیکھ کر اللہ تعالیٰ اس نماز کو آپ کے اوپر فرض نہ کر دے، اس لیے میں نہیں آیا۔ تو آپ اب خود ہی پڑھ لو اور آپ اپنے گھروں میں ہی اس نماز کو پڑھ لو۔ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو بولے کہ گھروں میں ہی نماز پڑھ لو، فرض کے علاوہ نفل نمازیں گھر میں پڑھنا ہی بہتر ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ صحیح بخاری کی روایت۔ پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی صحیح بخاری کی روایت کے مطابق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ، پھر اس کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ، پھر اس کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شروعاتی دور میں بھی کئی دنوں تک لوگ تراویح کی نماز گھروں میں ہی ادا کرتے تھے۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ تو بہرحال اس تراویح کی نماز کے تعلق سے آپ زیادہ فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے گھروں میں پڑھو، پڑھنا ہے الحمدللہ۔ رمضان میں اللہ کے آگے کھڑے ہو کر نماز پڑھنا، تراویح کی نماز پڑھنا، کیونکہ یہ تراویح ہی تہجد ہے، تہجد ہی تراویح ہے، رات کی نماز۔ ہاں تو آپ گھروں میں پڑھیے، آپ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ پڑھیے، جیسا کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی امامت ان کا غلام کرتا تھا، قرآن دیکھ کر وہ پڑھتا تھا۔ صحیح بخاری کی روایت کے مطابق ہاں قرآن دیکھ کر عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا غلام تراویح کی نماز پڑھاتا تھا۔ تو آج آپ بھی اپنے گھروں میں، کیونکہ یہ نفل نماز ہے، پورا قرآن سننا یا پورا قرآن پڑھنا شرط نہیں ہے، تو آپ ایسا کیجئے، آپ کو گھر میں جس کو بھی یعنی جس مرد کو بھی قرآن پڑھنے آتا وہ آگے بڑھے، امامت کروائیں، پیچھے اپنے بچوں کو، بیوی بہن بھائی جو بھی ہے گھر والے، گھر میں جتنے لوگ رہتے ہیں، ماں باپ اگر ساتھ میں ہیں تو ان لوگوں کو پیچھے ٹھہرائے، کیونکہ مرد پہلے ٹھہرے گا پہلے امامت کرانے کے لیے، اس کے بعد پھر دوسرے مرد ٹھہریں گے، اس کے بعد پھر عورتیں بچے، اس طرح آپ صف بنا کر اپنی نماز گھروں میں پڑھ سکتے ہیں۔ جتنا قرآن یاد ہے اتنا پڑھیے، اگر یاد نہیں ہے اور بھی پڑھنے کا جذبہ ہے تو پھر آپ قرآن ہاتھ میں لے کے دیکھتے ہوئے قرآن پڑھیے، یہ بھی جائز ہے۔